ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من يذكر الله تبارك وتعالى كمثل رجل خرج العدو في إثره حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم كذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں گزشتہ سال اس بابرکت مبارک مہینے کے گزارنے کے بعد زندگی عطا فرمائی اور ہم پھر اس بابرکت مہینے میں اللہ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بے شک بے شک. ورنہ ہمارے کتنے بڑے اور چھوٹے بزرگ اور خرد ہیں جو پچھلے سال زندہ تھے اور اس سال وہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نہیں جانتے کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کے لیے یہ بابرکت مہینہ اس دنیا میں آخری ہے، پھر اس کو میسر نہ آ سکے، اور کون وہ انسان ہے جو پھر اللہ کے اس مبارک مہینے میں خدا کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائے گا. اس لیے اس مہینے کو جو اللہ کی خاص رحمتوں سے مستفید ہونے، بہرہور ہونے کا بہترین موقع ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ مبارک مہینہ روایات کے اندر جو کچھ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر اور وہ سب کام جو اللہ کی جنت تک پہنچانے والے ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان کاموں کے کرنے کا مہینہ ہے. تمام وہ کام جو جنت سے دور کرنے والے ہیں اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے والے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا مہینہ ہے. حدیث کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. محدثین اس کا ایک مطلب یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، یعنی وہ تمام کام دنیا کے اندر جن کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، نیک کام جو اللہ کی جنت تک
پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں، ان کاموں کے کرنے، پھر کرنے والے کو قبولیت سے سرفراز فرمانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت بے کراں، اللہ کی رحمت کا سمندر ہر وقت کھلا ہوا ہے، ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر رحمت 12 مہینے لٹتی رہتی ہے، لیکن جیسا جوش اس رحمت کے سمندر کو رمضان کے دن اور راتوں میں ہوتا ہے اور دنوں کے اندر یہ صورت نہیں ہوتی۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا ہوا صبح سے شام تک گزارتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا علاوہ اس کے کہ اللہ کی خوشنودی میسر ہو جائے۔ اللہ کو یہ چیز بے پناہ بے حد و حساب پسند ہے کہ اس کا بندہ دھوپ کی گرمی تمازت کے اندر بھی بھوک اور پیاس کو برداشت کیے ہوئے ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی اچھے کام کرتا ہے 12 مہینے اللہ اس کا بدلہ کم سے کم 10 گنا اور 70 گنا تک دیتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کا ثواب اور بدلہ میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا بدلہ ایک ضابطہ اور اصول ہے، جتنی بہترین نیت ہوگی اس کے بقدر اس کو ثواب ملے گا، کسی کو 10 گنا اور کسی کو 70 گنا۔ لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کیا بدلہ ملے گا دنیا میں کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ملے گا اور کتنا ملے گا، اس کو تو میں ہی جانتا ہوں اور میں ہی اپنے اس بندے کو بدلہ دوں گا۔ یہ خصوصیت کہ انسان کے عمل صالح کے اوپر بہترین اجر اللہ کی طرف سے ملے، حقیقت یہ ہے کہ روزے کو تو ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ روزہ اس ماہ مبارک کی خصوصیت ہے، نہیں تو انسان کا ہر عمل صالح، قرآن کا پڑھنا، نوافل کا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، راتوں کو اٹھنا جاگنا، گناہوں سے بچنا، ہر چیز کا بدلہ اس ماہ مبارک میں کتنا ملے گا، کہاں تک ملے گا، اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے خاص طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان سے پہلے سے اچھے عمل، وہ اعمال، وہ کام جو انسان کو اللہ کی رحمت اور اس کی جنت سے بہرہور کرنے والے ہیں، ان کی ترغیب دیا کرتے تھے اور خود بھی کیا کرتے تھے۔ اور جیسے جیسے رمضان گزرتا رہتا تھا، پہلے عشرے میں کچھ، دوسرے عشرے میں اس سے زیادہ، اور تیسرا عشرہ جب آتا تھا
تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی پورے رمضان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، نمازوں کی کثرت، اللہ کا ذکر اتنا ہوتا تھا کہ اور دنوں میں اتنا نہیں ہوتا تھا۔ در حقیقت ہمارے مقتدا جن کے پیچھے چل کر ہم کو اللہ کی رحمت مل سکتی ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ اعمال صالحہ جن کو کرنے سے ہمیں ہمارے لیے اللہ کی جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت آباد ہو سکتی ہے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، اپنے گناہوں کے باوجود ہم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ وہی اعمال صالحہ ہیں جن کی ترغیب دیتے دیتے اور جن کو کرتے کرتے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردے کے پیچھے تشریف لے گئے ہیں۔ اس لیے رمضان کے شب و روز کو در حقیقت اپنے مستقبل اور اس دنیا کے بعد دوسری دنیا جو موت کے بعد آنے والی ہے اس دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے ان رات اور دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت اور قد و کاوش کرنی چاہیے۔ عام طریقے پر قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جس کی اللہ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اور خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحابہ کو یوں سمجھیے کہ اپنی امت کو بڑی تاکید اور تلقین فرمائی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ در حقیقت ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ آدمی جو کچھ کرتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے اللہ کو یاد کر کے پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ اگر آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، رات اور دن محنت کرتا ہے، وہ بھی صرف اللہ کی یاد میں کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر چاہے وہ زبان سے ہو لا الہ الا اللہ کہہ کے، چاہے وہ سبحان اللہ کر کے، چاہے الحمدللہ کر کے، چاہے اللہ اکبر کر کے، چاہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ کے، چاہے صرف اللہ کہہ کر کے، یہ وہ چیز ہے جس کی تاکید قرآن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت زیادہ فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو اور بہت زیادہ یاد کرو۔ کسی دوسری عبادت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ نماز پڑھو، بہت زیادہ روزے رکھو، بہت زیادہ زکوٰۃ دو، یہ نہیں فرمایا۔
فرمایا رمضان کے روزے رکھو، فرمایا حج کرو، فرمایا نمازیں پڑھو، 5 نمازوں کو فرض کر دیا گیا، اپنے اپنے اوقات میں نماز کو پڑھو، لیکن قرآن کے اندر فرمایا گیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو، اس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اللہ کو یاد کرو اور بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، کسی وقت اللہ کو نہ بھولو۔ بے شک بے شک۔ اگر دن ہے، روزے میں ہو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو۔ اگر کاروبار کر رہے ہو وہاں بھی اللہ کو یاد رکھو، کیا خرچ کر رہے ہو، کس کے لیے خرچ کر رہے ہو، نام و نمود کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو، کما رہے ہو، کیا کما رہے ہو، کیسے کما رہے ہو، حلال کما رہے ہو یا حرام کما رہے ہو، کس کو دے رہے ہو، کسی فقیر کو دے رہے ہو، اپنے عزیز کو دے رہے ہو، اجنبی کو دے رہے ہو، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اور مسجد میں بیٹھ جاؤ اور تسبیح لے کر کے اس لیے کہ کثرت ذکر اسی طرح ہوگا، نہیں، ذکر کے مطلب ہے اللہ کو یاد رکھنا، یعنی ہر کام کو کرو، اللہ کو یاد رکھو، رات اور دن ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ حج کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اگر حج کر لیا تو ختم ہو گئی بات، اللہ کے ذکر کا حق پورا ہو گیا۔ فرماتے نہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب حج پورا ہو جائے پھر اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اللہ کو یاد کر ہی کے تو حج کر رہے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے حج تھا۔ ہر وقت، رات اور دن، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر کام میں اللہ کو یاد رکھو۔ یہ دن، یہ مہینے، یہ رات تو خصوصیت کے ساتھ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نمازیں پڑھ لو تو یہ نہ سمجھو کہ بس حق ادا ہو چکا، نمازیں پڑھ کر باہر نکلو، رزق کو تلاش کرو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ رزق کو حاصل کرنے میں بھی ذکر ہے، کہاں سے کما رہے ہو، کس طرح کما رہے ہو، حلال ہے یا حرام ہے، جھوٹ بول کر کما رہے ہو، جھوٹی قسم کھا کر کما رہے ہو یا سچا بالکل معاملہ کر رہے ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کے اندر اور ان راتوں کے اندر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہت بہترین اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، چونکہ یہاں اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ایک اچھا خاصا مجمع ہے،
جنہوں نے اپنے گھر کو، اپنے در کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا ہے اور آ کر کے اللہ کے گھر کے اندر پڑ گئے۔ کیوں پڑ گئے؟ کیوں چھوڑ دیا ہر چیز کو؟ صرف اس لیے کہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو آباد کر سکیں۔ اللہ نے جنت کے راستے کھول دیے ہیں، جہنم اور عذاب کو دلانے والے کاموں کے دروازے بند کیے ہیں۔ اس کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہاں لوگ آئے ہیں اور جہاں بھی مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں اس کا مقصد یہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، ترمذی کی حدیث ہے، یہ فرمایا ایک دن کہ مفردین تو آگے بڑھ گئے، تفرد، تنہائی، یعنی وہ لوگ جو کاروبار دنیا کو پیچھے ڈال کر، منہ موڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے آگے بڑھتے ہیں، رات اور دن لگاتے ہیں، وہ لوگ سبقت لے گئے۔ اور پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی، المستہترون فی ذکر اللہ، حتارا اس کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کا دل و دماغ کے اوپر اس طرح مسلط ہو جانا کہ آدمی جہاں بیٹھتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے، جب دو آدمیوں میں بیٹھ کر بات کرتا ہے تو وہی بات کرتا ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس طرح دنیا کے لوگ، ہمارے اوپر دنیا کی محبت ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں دنیا کا ذکر کرتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں تو دنیا کا ذکر کرتے ہیں، سفر میں بات چیت کرتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ مفرد کا مطلب کیا ہے؟ جن کے اوپر اللہ کا ذکر اتنا سوار ہو گیا ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں، گھر میں بچوں میں بیٹھتے ہیں تب، ساتھیوں میں بیٹھتے ہیں تب، سفر میں ہوتے ہیں تب، حضر میں ہوتے ہیں تب، مسجد میں ہوتے ہیں تب، اعتکاف میں ہوتے ہیں تب، جہاں بات شروع کی یا تو خاموش رہتے ہیں اور اگر بات کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو مفرد ہیں، جن کو اللہ کے ذکر نے ان کے دل و دماغ پر اس طرح مسلط ہو گیا، اللہ کا ذکر اس طرح اپنے مٹھی میں کر لیا ہے کہ اب وہ جب کرتے ہیں بات چیت تو اللہ کے ذکر ہی کی کرتے ہیں، اگر تنہا ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، کیا مطلب؟ اللہ کو یاد کرو، جہاں بیٹھو اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ذکر کو ذکر کرو، اتنا کرو کہ دنیا یہ کہنے لگے ارے یہ تو دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے علاوہ اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد کے۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے، رمضان آیا ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور خاص طریقے پر وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں انہیں ہر وقت اپنے آپ کو ہر طرف سے سمیٹ کر صرف اور صرف اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، قرآن، نماز، نفل اور
تھک جائیں تو سو جائیں، یہ سونا بھی ان کا عبادت ہے، اس لیے کہ طبیعت میں بشاشت ہوگی تو اٹھیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، دن میں سوئیں گے تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے یا سنیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اس نعمت، اس دن کو، ان دنوں کو خدا کی نعمت سمجھنا چاہیے، خاص طریقے پر، اس لیے کہ نہ جانے پھر آئندہ کبھی رمضان